الرحمن الرحیم. آج ہم ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دیٹ از کرپشن ان دی پرسپیکٹو آف پاکستان. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، چاہے وہ کرپشن کا کانسیپٹ ہے، چاہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، چاہے وہ بیہیویئر کا کانسیپٹ ہے، جتنے بھی کانسیپٹس ہیں جن میں کرپشن کسی نہ کسی طریقے سے یا گورننس ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے، ہم وہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک کرپشن سے ریلیٹ کرتا ہے. کرپشن کے بارے میں بات کریں گے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب کے سب واقف ہیں، کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہم لوگ اس مینس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے. آج بھی حالات وہی ہیں، شاید ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا جب رشوت کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. آج اس کو شاید ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ پیسے آپ کے پاس ہوں گے اتنے آپ ریکگنائز زیادہ کیے جائیں گے، اتنے آپ اکنالج زیادہ کیے جائیں گے. یہ ایک ایسا فنومینا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں. ہمارے معاشرے کی بہت ساری ویلیوز ایسی ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھیں لیکن اب ہو چکی ہیں. پہلے پیسہ کبھی بھی آپ کی شناخت نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ کا علم، آپ کی بیک گراؤنڈ، آپ کا براٹ اپ، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، یہ چیزیں آپ کو ایک سٹیٹس دیتی تھیں، آپ کا معاشرے میں مقام جو ہے وہ بلند کرتی تھیں، آپ کو رسپیکٹ دیتی تھیں. یہ چیزیں آپ کی اکنالجمنٹ ان چیزوں سے تھی. لیکن اب حالات مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب تو ٹوٹلی صرف پیسہ سٹیٹس سمبل بن کے رہ گیا ہے. اور جب صورتحال یہ ہو کہ ہر بندے کو یہ علم ہو کہ پیسہ ہی ایک سٹیٹس سمبل ہے، تو پھر اس کو بائی ہک اور بائی کروک وہ اکمولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ہماری سوسائٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا. پہلے آج سے 25-30 سال پہلے محلے کے اندر جو شخص رشوت لیتا تھا وہ سنگل آؤٹ ہو جاتا تھا، اور محلے کے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ رشوت لیتا ہے. آج جو شخص رشوت نہیں لیتا وہ سنگل آؤٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنے کم لوگ ہیں جو اس دلدل میں نہیں پھنستے. ادروائز اب تو سوسائٹی کی شاید روٹین ہی یہ ہو گئی ہے. ہمارا معاشرہ ایسی بھیڑ چال میں چل نکلا ہے جہاں پر ہم نے باقی ساری اقدار کو ختم کر دیا ہے اور پیسے کو ایک قدر کے طور پر لے لیا ہے. تو آج ہم کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایجنڈا پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پریویو لاسٹ لیکچر کا سب سے پہلے، اس کے بعد کازز آف کرپشن، دین ٹائپس آف کرپشن، دین انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار اینٹی کرپشن، اپروچز ٹو فائٹ کرپشن، کنٹورز آف کرپشن، اس کی کچھ ریمیڈیز، اس کے کچھ سوال ہیں. دے مے ناٹ بی ریمیڈیز، دے مے بی کوشچنز آنسرڈ، ٹرائیڈ ٹو آنسرڈ بائی می، اینڈ دین کنکلوژن. پریویو کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ آج تک ہوا گورننس کے حوالے سے امبریلا کے طور پر، میکرو لیول پر جو کچھ ہوا میں نے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کیا. ہم نے 1947 سے شروع کیا، 1951 کی رجیم کا آپ کے ساتھ ذکر کیا، گورنر جنرل غلام محمد کا ذکر کیا جنہوں نے پوری پرائم منسٹر جو تھا اس کو ہٹا دیا، نیا پرائم منسٹر لگا دیا. ایوب خان صاحب کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیا، پھر فیلڈ مارشل وہ بن گئے، پھر انہوں نے مارشل لا لگا دیا. پھر انڈسٹریل ترقی ہم نے ذکر کیا کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں پر کیسے ہوئی. پھر اس کے بعد نیکسٹ ایرا، اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سول بیوروکریسی کے ساتھ ایوب خان صاحب نے کیا سلوک کیا. پھر یحییٰ خان صاحب آئے، انہوں نے بھی بہت سارے سول سرونٹس جو تھے وہ نکال دیے. اور
ملٹری بیوروکریسی کا ایک کانسیپٹ انہوں نے قائم کرنا شروع کر دیا کہ ملٹری از مور اسٹرانگر دین دی سول بیوروکریسی، اور ملٹری نے آہستہ آہستہ ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا. بھٹو صاحب کے دور میں بھی بے تحاشا سول سرونٹس کو نکال دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیٹرل انٹری اسکیم بھی شروع کر دی گئی. پھر مارشل لا آ گیا. مارشل لا میں ضیاء الحق کے مارشل لا میں ٹوٹلی ملٹری بیوروکریسی جو تھی وہ چھائی رہی. دو ضیاء الحق نے سول بیوروکریسی کو بہت پینلائز نہیں کیا، کوئی بہت زیادہ ان کو سزائیں نہیں دی، لیکن اس کے باوجود جو بیوروکریسی تھی ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم اٹ واز سبڈیوڈ اینڈ ڈومینیٹڈ بائی دی ملٹری آل اوور پاکستان. اس کے بعد اسی دور میں افغان جنگ بھی شروع ہوئی. وہ انفلکس جو تھا افغان مہاجرین کا وہ بھی شروع ہو گیا. ہم نے ان کو یہاں پر رکھا، پھر ان کے پاکستانی شناختی کارڈ بھی بنا دیے، اور ہوتے ہوتے ویپنز کی اور ہیروئن کی یہاں پر بھرمار ہونا شروع ہو گئی. ہمارا معاشرہ بدلنا شروع ہو گیا، اور بہت ساری برائیاں اس دور میں جنم لینا شروع ہو گئیں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جب وہ طیارے کے حادثے میں فوت ہو گئے تو اس کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آئی. بے نظیر کی گورنمنٹ بھی پولیٹیکل گورنمنٹس کا ایک ایشو رہا ہے، اور وہ ایشو سب سے بڑا یہی رہا ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی سے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے، ہم نے پالیٹکس پڑھی نہیں ہے، ہم نے بس ویسے ہی گپ شپ لگاتے ہم پہنچ گئے پالیٹکس میں اور پالیٹکس کرنا شروع کر دی. دو بے نظیر کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ پولیٹیکل تھی، لیکن اس کے باوجود بے نظیر کے دور میں بہت سارے کام ایسے ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے. نواز شریف صاحب کے بعد پھر مارشل لا آ گیا، اور مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر دیا. مشرف صاحب کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. ان کے دور میں اکنامک ڈیولپمنٹ جو نظر آتی تھی وہ میک اپ کی طرح تھی، اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، اور الٹیمیٹلی ہم لوگ ڈیٹ کے چنگل میں پھنستے چلے گئے. آئی ایم ایف نے اپنی شرائط سخت سے سختر کر دیں، اور الٹیمیٹلی ہم لوگ بجائے ڈیولپ کرنے کے ہم لوگ بیکورڈ جانا شروع ہو گئے. دو اس وقت جو اشاریے تھے، جو انڈیکیٹرز تھے ترقی کے، وہ 7 to 7.5% کے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور اگر ہوا بھی تو اس کا جو ثمر تھا، اس کا جو فروٹ تھا، کچھ لوگوں کو ملا، باقی عوام جو ہے وہ بیچاری اسی طرح ہی رہی. اسی طرح پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس 5 سال میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. آج کرپشن میں آپ کے ساتھ ایک میگا لیول کا ایک آپ کے ساتھ میں ڈسکس بھی کروں گا، ایک کیس بھی ڈسکس کروں گا، جس سے آپ کو پتا ہو کہ ہم لوگ کس طرح انڈلج کرتے ہیں کرپشن میں، اور بعض کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوا تھا، اور آپ اچھا خاصا نقصان کر دیتے ہیں اسٹیٹ کا یا عوام کا. انسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اپروچز پہ بھی ظاہر ہے بات ہوگی، اور جب ہم کنکلوڈ کریں گے تو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ہم کرپشن کے اس کیس کے بارے میں ضرور بات کریں گے جو کہ 2010 کا ایک کیس ہے. اب ہم اس کو کرپشن کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں. مس یوز آف انٹرسٹڈ پاور فار پرائیویٹ گین اور بینیفٹ، یہ تو ہوگی ڈکشنری کی ڈیفینیشن. اس کے بعد مجھے ایک ڈیفینیشن ملی جو کہ انہوں نے کہا جی کہ دس ہیز بین اپرووڈ بائی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کرتے ہیں. دو وہ اس سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن آئی تھاٹ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے، اور وہ ہے مس یوز آف پبلک آفس فار پرائیویٹ پروفٹ آر پولیٹیکل گین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری جو گورننس ہے، یہ جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ مس یوز آف پبلک آفس، اور پبلک آفس کون سے ہیں؟ وہ آفسز جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں فار دی سروس آف دی پبلک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر جو کرپشن ہے
اور اس کو جس طرح لیا جاتا ہے اس میں پبلک آفس میں جو مس یوز ہوتا ہے یا مس اپروپریشنز ہوتی ہیں فار پرائیویٹ پروفٹ، فار پرسنل گینز آر فار family gains are for political gains, that is called corruption. Corruption can be regarded as a form of organizational deviance. آپ کسی ایک پرٹیکولر، مجھے آرگنائزیشن نے کہیں ایک جگہ پر اپوائنٹ کیا، اپوائنٹ کرنے کے بعد مجھے انہوں نے میرا ایک جاب ڈسکرپشن دی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گائیڈ لائنز بھی دی. ان گائیڈ لائنز میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اور کن کن کاموں سے ہمیں ریفرین کرنا ہے. جب ہم ان ساری چیزوں سے یا ان میں سے کچھ چیزوں سے ڈیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں موٹو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اٹ از انگیجڈ ان ایز اے مین ٹو این آرگنائزیشنل گول. Corruption can be regarded as a form of organizational deviance where it is engaged in as a means to an organizational goal. جہاں پر آپ نے آرگنائزیشن کا گول اچیو کرنا ہے لیکن آپ ڈیویٹ کر جاتے ہو. آپ نے وہ آرگنائزیشن کا گول 1 سال میں اچیو کرنا تھا، 2 سال لگ گئے. ایڈوانٹیج کس کو ہوا؟ نہ صرف کنٹریکٹرز کو بلکہ ان لوگوں کو جو کہ آپ نے بھرتی کیے اور جن کا کانٹریکٹ 1 سال کا تھا لیکن آپ اس کو 2 سال تک لے گئے. تو آپ دیکھیے کتنے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا، اس کے ساتھ ساتھ کنٹریکٹر کو کتنا فائدہ پہنچایا. تو یہ ڈیوینس ہے. بی، دی ٹاسٹ انکریجمنٹ آف کرپشن سروز آرگنائزیشنل گولز. اب ڈیوینس فرام جو ہے، اب ٹاسٹ انکریجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ 2 طرح کا نالج ہوتا ہے. ایک نالج ہم کہتے ہیں ایکسپلسٹ نالج. اسی طرح انکریجمنٹ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپلسٹ انکریجمنٹ. میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے اس کو گولی مار دو یار، میں تمہارے ساتھ ہوں، نو پرابلم. یہ ایکسپلسٹ انکریجمنٹ ہے. ایک ہوتی ہے ٹاسٹ، میں اس قسم کے حالات کریٹ کر دوں کہ آپ اس میں انڈلج کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں اس بندے کو گولی مار دوں گا. تو یہاں پر بھی یہ جو ٹاسٹ انکریجمنٹ ہے کرپشن کی، یہ بھی آرگنائزیشنل گولز میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. ہم ایسے باٹل نیکس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایسی ریڈ ٹیپزم شروع کر دیتے ہیں، فائلوں کو لیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپروولز کو لیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے آٹومیٹکلی آرگنائزیشنل گول جو ہے اس کی اچیو کرنے میں ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں. دی پرسوٹ آف پروفٹ تھرو کرپشن اٹ سیلف بیکمز این آرگنائزیشنل گول اینڈ ایٹ ٹائمز ساری کی ساری آرگنائزیشن ایک ہی گول کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یار اس کو پیسے مل رہے ہیں تو ہمیں بھی پیسے ملنے چاہیے. بہت ساری ایگزامپلس، بے تحاشا ایگزامپلس ہیں اور وہ ایگزامپلس آپ سب کے سامنے ہیں. پولیس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ایف آئی اے کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، اس طرح پی ڈبلیو ڈی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ریلوے کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، پی آئی اے ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا ہماری اپنی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے ان کی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑی دیر میں، جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کون سا سیگمنٹ ہمارے اندر زیادہ پروپورشن میں رشوت لیتا ہے. اور اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی ایک چھوٹا سا ایک فگر ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. More widely used definition, the abuse of public office for private economic gain. یہ روز ایکرمین، سوزان روز ایکرمین ان کا نام تھا. انہوں نے 1999 میں یہ ایک ڈیفینیشن دی تھی. Extrapolation from firm and household survey data, the World Bank Institute estimates that total bribes in a year are about $1 trillion. جو فگرز نظر آتی رہتی ہیں، آبزرویشنز جو یہ کرتے رہتے ہیں اور جو فگرز پور ان ہوتی رہتی ہیں، ان سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ورلڈ بینک نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 1 سال میں تقریباً $1 ٹریلین کی مس اپروپریشن ہوتی ہے، کہ کرپشن ہوتی ہے. آپ امیجن کریں کہ کتنی فینومینل
یہ رقم ہے، کتنی بڑی یہ رقم ہے جو کہ انفیئر مینز سے یا کمائی جاتی ہے یا دوسروں کو دی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر پاکستان میں جو 4 انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے اینٹی کرپشن کا کام کر رہے ہیں یا کرپشن کو ختم کرنے کی انڈیور کر رہے ہیں. 2 جو ادارے کرپشن کو ختم کرنے کی انڈیور کرتے ہیں، جب وہ خود ہی اس میں انڈلج کرنا شروع کر دیں تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں نا. اور ہمارے یہاں پر بھی یہی ہوتا رہا ہے. کسی ایک جگہ پر میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ نیب کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی ایمنسٹی نہیں دینی جس نے ایسا کوئی کام کیا ہے، اور جو مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. تو پھر یہ پلی بارگن کہاں سے آ گئی کہ ایک بندہ جس نے 10 کروڑ روپے کسی غلط طریقے سے کما لیے، یوزرو کر لیے، وہ کہ جی ٹھیک ہے میں اس میں سے 40% واپس کر دیتا ہوں. وہ 10 کروڑ میں سے 4 کروڑ اس نے واپس دے دیے، 6 کروڑ اس نے جیب میں ڈال لیے اور وہ خوش خوش اپنے گھر چلا گیا. اس طرح تو پلی بارگنز نہیں ہوتی نا. پلی بارگن میں تو پھر آپ وہ ساری کی ساری رقم جو ہے وہ اس سے برآمد کریں، اس سے لیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جرمانہ بھی ڈالیں. تب جا کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کرپشن اچھی چیز نہیں ہے، اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی سی چیزیں ایسی ہیں جو الٹیمیٹلی پرابلمز کریٹ کرتی ہیں. اینی وے 4 ایجنسیز ہیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، پروونشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں. 2 شاید یہ ابھی بھی ان کو اپنا رول ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے، اور اگر ان کو اپنے رول کا پتہ ہے تو پھر اس کو رسپانسبلٹی سے نبھا نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ ساری کی ساری عوام یا وہ لوگ جو ٹھیک طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اچھی ٹرمز پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کرپشن میں انڈلج نہیں کرنا چاہتے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فرسٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں. Causes of corruption. There are so many kinds of causes of corruption. And this report, mind you, has come from nobody else but NAB itself. So let me convey it to you. Lack of accountability. آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا پروپورشن ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کا. 31.68%. یعنی کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو 31.68% لوگ جو ہیں وہ شاید یہ کام نہ کریں. لیکن لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے جو اس میں اضافہ ہوا دیٹ از 31.68%. لو سیلریز. وائی پیپل انڈلج ان کرپشن. One of the reasons is low salaries, but its ratio is 16.54%, the second biggest. But the first one is the lack of accountability. If people know that will be nabbed, that will be taken into custody and asked about where from we have accumulated this wealth, تو کیا کریں گے؟ وہ اس کو نہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کرپشن نہ کریں. لو سیلریز. جب لوگوں کی سیلریز بہت کم ہوں گی، کمپیٹیٹو پیز نہیں ہوں گی، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا گھر چلانے کے لیے کرپشن کرنا شروع کر دیں گے. دو دیٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن، ناٹ ایٹ آل اے جسٹیفیکیشن، بٹ سم ہاؤ لو سیلریز کے ساتھ یہ ایک ایشو ہے. مونوپلی آف پار. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. مثلا موٹر وے پولیس جو ہے، موٹر وے پولیس کی سیلریز کافی زیادہ ہیں عام پولیس سے، آپ کو بھی اس بات کا پتا ہے. اور موٹر وے پر کرپشن کے ابھی تک ٹریسز
کم ملے ہیں, کہیں کہیں ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تر وہاں پر جو پولیس کا بیہیویئر ہے وہ بہت اپ رائٹ بیہیویئر ہے. اگر آپ نے ایک جرم کر لیا ہے تو پھر آپ کو وہ بھگتنا پڑے گا. تو اس سے جب ان کی پیز چونکہ زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دے ہیو اے کائنڈ آف اے سیٹسفیکشن. اس طرح بہت سارے ملکوں میں پولیس کی پیز جو ہیں وہ کافی زیادہ رکھی جاتی ہیں, اس لیے کہ یہ محکمہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں پبلک کے ساتھ, اینڈ یو کین مینیپولیٹ اور ایکسپلائٹ دی پبلک. سو آپ کو پہلے ہی اتنا امیر کر دیا جاتا ہے یا اتنے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں. ویسے اگر آپ کے دماغ میں کرپشن ہو تو ظاہر ہے اس کا کیا کچھ نہیں جا سکتا, لیکن یوزلی لوگ کرپٹ نہیں ہوتے. ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ لوگ کرپٹ نہیں ہوتے. جب حالات انہیں کسی طرف لے کر جانا شروع ہوتے ہیں اور اس میں انڈلج کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ انڈلجنس جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. مونوپلی آف پاور 16.43%. جب بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ جو بیوروکریٹس ہیں, جو بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں یا جو سول سروسز کے تھرو لوگ آتے ہیں, ان کا ٹینیور 2.5 سے 3 سال سے زیادہ نہیں رکھا جاتا. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر کچھ وقت, ایک خاص وقت سے زیادہ گزار لیتے ہیں تو آپ کو وہ سارے طریقے پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے آپ مونوپلائز کر سکتے ہیں اپنی پاور کو, اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قائم کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائنینشیل بینیفٹس ہوں. ڈسکریشنری پاورز, جب ڈسکریشنری پاورز ہوں گی, آپ کے ساتھ مجھے یاد ہے کسی ایک لیکچر میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ یہ ڈسکریشنری پاورز کیوں ہوتی ہیں. ایک قاتل ہے, اس نے 10 لوگوں کو مار دیا ہے, اس نے پریزیڈنٹ صاحب کو اپیل کر دی اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو ایگزونریٹ کر دیا, اس کو معاف کر دیا, اس کو ریپریو دے دیا. کیوں؟ یہ جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ ہمیں تنگ کرتی ہے, اور ڈسکریشنری پاور بیکمز این ایبسولوٹ پاور, اس لیے کہ وہاں پر میری ڈسکریشن پہ ہے. جی 5 لاکھ روپیہ میں ایک مہینے میں خرچ کر سکتا ہوں, میری چونکہ یہ ڈسکریشن پہ ہے, میں نے جس کو جی چاہا میں نے وہ دینے شروع کر دیے. منسٹرز, آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھ لیجئے کہ جب منسٹرز جاتے ہیں وہ اناؤنس کر کے آ جاتے ہیں ہم اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپیہ آپ کی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں. وہ کہاں سے دے رہے ہیں اور وہ کیوں دے رہے ہیں؟ ایک پرائیویٹ ادارے میں وہ چلے جاتے ہیں, اس پرائیویٹ ادارے میں چونکہ ان کی بہت اچھی آو بھگت ہوتی ہے یا ان کے کچھ دوست اس پرائیویٹ ادارے سے منسلک ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرنے کے بعد اچھی خاصی ڈونیشن دے کر آ جاتے ہیں. وہ ڈونیشن تو پبلک ایکسچیکر سے دے رہے ہیں نا, اپنے پاس سے دیں تو بات بنے نا, لیکن یہ ریمپنٹ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈسکریشنری پاورز. اور یہ ڈسکریشنری پاورز جو ہیں یہ 12.6% کاز بنتی ہیں کرپشن کا. لیک آف ٹرانسپیرنسی, دیر از نو ٹرانسپیرنسی. بہت کم ادارے ایسے ہیں جن کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو. ہم نے اپنے سسٹمز کو ایوالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ان کو ایک جگہ سے آگے لے کر ہی نہیں گئے, اور اس وجہ سے آج ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم ٹرانسپیرنٹ کیسے کرتے چلے جائیں. نیب اٹ سیلف ابھی تک اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں آئی, اور نیب کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ملے گی. ریڈ ٹیپزم کتنا آسان ہے. آپ ایک کلرک کے پاس گئے, اس کلرک کو جا کے کوئی بھی کام تھا, آپ نے وہ اپلیکیشن دی, اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ میں آگے بھیج دوں گا, لیکن اس پر اتنے پیسے لگیں گے. آپ نے کہا جی پیسے تو میں نہیں دوں گا, میرا کام ویسے ہی ہونا چاہیے, جینوئن کام ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ دے جائیں اپلیکیشن. آپ سے اپلیکیشن دے گئے, اس نے فائل پہ لگائی اور فائل آپ نے ٹیبل پہ رکھ لی. اس کلرک سے وہ ریڈ ٹیپزم شروع ہوا, اور ہوتے ہوتے ڈپینڈنگ اپون دی والیوم آر دی امپورٹینس آف دیٹ فائل, اس کی قیمت لگنی شروع ہو گئی. اور ہر جگہ پر آپ کو دو کہ وہ آپ کا ایک جینوئن کام تھا,
اس کے باوجود آپ کو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑے ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے. دوسری وجہ، آپ نے اپروولز روک لی، اور جب اپروولز رکتی چلی گئیں اور پروسیس لمبا ہوتا چلا گیا کہ بیچ میں اتنے لوگ آ گئے، فائل ایک جگہ جا رہی ہے، ایک جگہ سے پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تیسری منسٹری میں جا رہی ہے، پھر وہاں سے واپس آ رہی ہے، واپس آنے کے بعد پھر وہ سیکشن آفیسر کے پاس آ رہی ہے، سیکشن آفیسر صاحب اس کے اوپر کافی بڑا سا نوٹ لکھ رہے ہیں، وہ نوٹ اب ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جا رہا ہے، ڈپٹی سیکرٹری سے وہ جوائنٹ سیکرٹری کے پاس جا رہا ہے، اینڈ سو آن، پھر جوائنٹ سیکرٹری سے ایڈیشنل سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری سے سیکرٹری، اور بعض کا سیکرٹری سے اسپیشل سیکرٹری، اور اسپیشل سیکرٹری سے ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کے پاس جانی ہو یا پریزیڈنٹ کے پاس جانی ہو، اور اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ وقت پہ کرنا تھا وہ آپ کر ہی نہیں سکے. اینڈ دیٹ از 4.28% اس کا حصہ جو ہے. ادرز جس میں چھوٹے موٹے پیٹی چیزیں شامل ہیں، فلاں نے اس سے کہا جی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے، موٹر سائیکل کو روک لیا، کہا 100 روپیہ دو گے تو آگے جاؤ گے، ادروائز نہیں جانے دوں گا، یا لائسنس دکھاؤ. آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے گاڑی کے، آپ نے اس کو 500 روپے دیے، اس نے آپ کو جانے دیا، اور پھر اس کا والیوم بڑھتا چلا جاتا ہے. اسمگلنگ ہے جس طرح. یہ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ سے چیزیں اسمگل کر کے دوسری جگہ لاتے ہیں تو بیچ میں جو لوگ ہیں وہ امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسے لیتے ہیں. وہی چیز اگر گورنمنٹ کو پہنچتی تو ہو سکتا ہے اس سے 20, 30, 40, 50 گنا زیادہ گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا. لیکن وہ شخص 50 اس پہ کم پر ہی راضی ہو گیا، 50 گنا کم پر ہی راضی ہو گیا. اور لیکن وہ اس کا پرسنل گین تھا نا، وہ آرگنائزیشنل گین تو نہیں تھا، وہ کمیونٹی کا گین بھی نہیں تھا، وہ نیشنل گین بھی نہیں تھا. اس نے پرسنل گین میں وہ کام کرنا شروع کر دیا. اور یہ سارے سورسز میں نے آپ سے کہا تھا دیز آر فرام دی ہارسز ماؤتھ. یہ نیب کے اپنے سورس سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ اگر ہم 1 to 5 کے اسکیل پر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز ون آف دی ہائیسٹ ریٹس آف کرپشن ان دی انٹائر ورلڈ. برائب پیئرز survey 2010 carried out by Transparency International showed that the actions of the government in Pakistan's fight against corruption were seen as ineffective by 72% people. جو سروے کیا گیا، جتنے لوگوں سے یہ فیڈ بیک لیا گیا ان میں سے 72% لوگ جو تھے، 72% لوگ جو تھے they were dissatisfied with the performance of anti-corruption. Whereas same the value for India stood at 42%. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے 42% لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے خوش نہیں ہیں اور یہاں پر کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا. 42% لوگوں نے کہا، پاکستان میں 72% لوگوں نے کہا. The survey also revealed the institutions considered to be the most corrupt shown as under. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ 1 to 5 کا اسکیل لے لیں اور اس اسکیل پر آپ پاکستان میں ان کو دیکھنا شروع کر دیں تو جو سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ ہے دیٹ از پولیس 4.7، پولیٹیکل پارٹیز 4.6، کسٹمز 4.3، ریونیو 3.7، ایجوکیشن 3.6 اینڈ پرائیویٹ بزنسز 3.2. ایجوکیشن جو یہ سکھاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ہم اس کے اندر بھی کرپشن کو لے آئے ہیں. گوسٹ سکولز، آپ نے بہت ساری سٹوری سنی ہوں گی کہ مختلف ہمارے جو پروونسز ہیں ان میں گوسٹ سکولز بنے ہوئے ہیں. وہ سکولز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لیکن ان کی مکمل گرانٹس بھی آتی ہیں، ان کے اندر جو گوسٹ ٹیچرز ہیں ان کی پیز بھی آتی ہیں، جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی کلیم کیے جاتے ہیں. اینڈ دس رنز انٹو بلینز آف روپیز. بٹ دیٹ از نیم آف دی گیم. پیپل آر ڈوئنگ اٹ. کیوں کر رہے ہیں؟
وہ اس ایک وجہ سے جو آپ کے ساتھ سب سے پہلی شیئر کی تھی، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. اس لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے انہیں پتا ہے کچھ نہیں ہوگا، 6 مہینے سال جیل میں رہیں گے، لوگوں کو کچھ دے دلا کے کورٹ میں جب کیس جائے گا گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، گورنمنٹ کے وکیل کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، جب وہ آئیں گے اپنی جو ہے وہ انیبلٹی شو کریں گے، اپنی سکلز ٹھیک طرح سے جو ہے وہ شو نہیں کر سکیں گے یا انٹرسٹ شو نہیں کریں گے، ہم الٹیمیٹلی ول بی اسکاٹ فری، مزے سے پیسے ہمارے پاس ہوں گے، ہم ان کے ساتھ عیش کریں گے. Grand corruption describes cases where massive personal wealth is acquired by senior public officials using corrupt means. It occurs at the highest level of government. ہم اس کے بعد ڈفرنٹ قسم کی کرپشنز کا بھی ذکر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اور کس قسم کی کرپشنز ہوتی ہیں گرینڈ کرپشن کے علاوہ. It involves major government projects and programs. Two main activities: bribe payments through direct payments or kickbacks, and embezzlement or misappropriation of state assets. یہ دونوں اتفاق سے آج کی جو سب سے آخر میں ہم اگزامپل کے طور پر ایک کیس ڈسکس کریں گے، اس میں یہ دونوں موجود ہیں، کک بیکس بھی، ڈائریکٹ پیمنٹس بھی، embezzlement اور مس اپروپریشن آف اسٹیٹ ایسٹس بھی. آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ ایسٹس جو ہیں یہ کس طرح مس اپروپریٹ ہوتے ہیں، اور embezzlement جو ہے فنڈز میں کیسے کی جاتی ہے، ٹو دی ٹیون آف بلینز. Includes payments to obtain major contracts and concessions. یہ ایسی پیمنٹس بھی ہیں جس میں آپ کسی ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر اور کچھ نہ ہو، کانٹریکٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص انفلوئنشل ہے، آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی، اس نے کہا مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں یہ تمہارا کام کروا دیتا ہوں. اب یہ ظاہر ہے ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کرپشن اس طرح ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پے ٹو بی انکلوڈیڈ آن دی لسٹ آف ٹینڈرز، تاکہ ان کو کنٹریکٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے. آپ نے لوگوں کو برائب کر دیا صرف اس لیے کہ ہمیں اس لسٹ میں شامل کر دیا جائے، کیونکہ ادروائز وہ اسپیسیفکیشنز پہ پورے نہیں اترتے. گورنمنٹ کی جو اسپیسیفکیشنز ہو سکتا ہے ہوں کسی ایک کمپنی کے بارے میں، اس کے اتنے آفسز ہونے چاہیے، اس کا اتنا سٹاف ہونا چاہیے، اور اس کا اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کام میں. جب آپ کا نہیں ہے تو آپ کسی کو پیسے دے کے اپنا نام اس میں شامل کروا لیں گے فار ویسٹڈ انٹرسٹ. پے فار انسائڈ انفارمیشن، آپ کو انسائڈ انفارمیشن چاہیے، آپ اس پر پے کرتے ہیں. پے ٹو ٹیلر دی کرائٹیریا سو دیٹ دے ون کانٹریکٹس. آپ نے اگلوں کو کہا یہ جو مشین آپ لے رہے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ وہ اسپیسیفکیشن ایڈورٹائز کرا دیں. جب وہ اسپیسیفکیشن ایڈورٹائز ہو جائے گی ہم آپ کو شرطیہ کہتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی وہ چیز دے ہی نہیں سکے گا. اینڈ دس از ویری ریمپینٹ. اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. پے ٹو انکریز کاسٹ اور اسکم آن کوالٹی آفٹر وننگ کانٹریکٹ. جب آپ نے کانٹریکٹ لے لیا تو اس کے بعد آپ نے اگلے سے کہا ٹھیک ہے آپ کی اسپیسیفکیشن یہ کہتی ہیں، لیکن اگر آپ اس اسپیسیفکیشن کی بجائے اس اسپیسیفکیشن کا مٹیریل لے لیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے بیچ میں سے دے سکتے ہیں، یا اس کوانٹٹی کی بجائے یہ کوانٹٹی لے لیں، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ساری کی ساری پیرشیبل بھی ہے، کنزیومیبل بھی ہے، یہ کنزیوم ہو جائے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ نے 400 ٹن لینی ہے، آپ 300 ٹن لے لیں، 100 ٹن میں سے 50 ٹن کے پیسے آپ رکھ لیں، 50 ٹن کے پیسے ہم رکھ لیتے ہیں، کچھ آپ کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. پیٹی کرپشن. Grease payments sought by officials for things that the public are entitled to for free of charge anyway. جس طرح میں نے آپ سے ابھی کہا تھا، آپ نے کسی صاحب کو ملنا ہے، کسی بڑے افسر کو ملنا ہے، آپ وہاں پر گئے، اگلے نے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں مل رہے ہیں، وہ آپ جب بھی کہتے ہیں اس سے کہ جی ملنا، وہ کہتے ہیں جی میٹنگ میں. آپ نے جیب سے 200 روپے نکالے، اس کی مٹھی میں رکھ دیے، اس نے آپ کی میٹنگ کرا دی. For example, to customs officer to allow good through a border crossing, to immigration officers to get a passport stamped, to avoid prosecution for traffic offense, etc.
element of extortion, service required would not be obtained if the payment were not made. اور یہ بھی بہت عام. وابڈا نے میٹر لگانا ہے, سوئی گیس والا نے میٹر لگانا ہے, آپ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں, آپ تھک جائیں گے, وہ آپ کا میٹر نہیں لگائیں گے. لیکن ون فائن ڈے آپ کو ایک شخص ملے گا, وہ آپ سے کہے گا جناب آپ 25,000 روپیہ مجھے دیں, آپ کو ہفتے ایک کے اندر میٹر لگ جائے گا, نو ایشو. اس سے پہلے آپ باقی ساری فارمیلٹیز پوری کر چکے ہیں. بہرحال آپ کی مجبوری ہے, آپ نے اس کو 25,000 یا 30,000 یا 50,000 واٹ ایور از دی ریٹ آپ نے اس کو دیا, اس نے ہفتے 10 دن میں آپ کو میٹر لگا دیا. اور جب اس طرح کی صورتحال ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پیپل اسٹارٹڈ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ, ایسا ہی ہوگا. اور یہ اگر نہیں ہوگا تو آئی ول بی سنگلڈ آؤٹ, میں اکیلا ایسا رہ جاؤں گا جو کہ میٹر نہیں لگوائے گا, باقی سارے لوگ ایسا لگوا لیں گے کہ یار اگر 25,000 کے پیچھے یہ سروس ملتی ہے تو اتنی سردیوں میں گیس کے نہ ہونے سے گیس کا ہونا بہتر ہے, بجلی کے نہ ہونے سے بجلی کا ہونا بہتر ہے. sums involved are usually small, بہت بڑی نہیں ہے. بڑی کبھی مثال آپ کے سامنے آج کریں گے. Systemic corruption brought about, encouraged or promoted by the state itself, umbrella level, macro level, permeates a country's political and economic institutions. It takes into fold the political and economic institutions closely related to poor governance, weak states, failed states, no independent judiciary, media and no active civil society. اور اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ ایکٹیو ہو بھی جائیں تو بھی کام نہیں چلتا. مثلا بعض اوقات میڈیا بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. سول سوسائٹی بعض اوقات بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات جوڈیشری بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک ہی بس ایکٹیو نہیں ہوتے, اور وہ اسٹیٹ ہے, وہ گورننس ہے, وہ آپ کی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے یا آپ کی سول بیوروکریسی ہے. جس دن اس نے خود یہ سارے کچھ ٹھیک کرنا شروع کر دیا, آٹومیٹکلی جوڈیشری, میڈیا, سول سوسائٹی, یہ سارے آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹائپس آف کرپشن: ایڈمنسٹریٹو اور بیوروکریٹک کرپشن, illicit payments sought from users by civil servants in the implementation of existing regulations, policies and laws. آپ کے ساتھ اس بارے میں بات ہو چکی ہے. It involves wide constituency, usually involved, experienced by citizen as harassment in their efforts to obtain even small administrative goods. Companies will seek tax advantages, licenses or influences in formation of rules and laws. بہت سارے SRO, ایک بہت مزیدار کیس ہے. SRO کا بھی ایک بہت مزیدار کیس ہے. کافی عرصہ پہلے, آج سے کوئی 15 سال پہلے, ایک SRO ایشو ہوا جس میں BMW کارز جو تھیں ان پر ڈیوٹی اچانک 200% سے کم کر کے 50% کر دی گئی, اور وہ SRO ایشو کر دیا گیا. 3 مہینے بعد وہ SRO واپس لے لیا گیا. اب آپ سوچیں گے کہ وہ واپس بھی لے لیا گیا 3 مہینے بعد تو کیا فرق پڑا ہوگا. ہوا یہ کہ کوئی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فگر پاکستان کی, انہوں نے BMW کارز پہلے بک کرائیں, کوئی 150-200 کے قریب کارز بک کرائیں. اب وہ کارز BMW والا نے کہا کہ جی یہ 6 مہینے بعد آپ کو ملیں گے. انہوں نے کہا جی نو پرابلم. مینوفیکچرنگ ہو گئی, وہاں سے شپ ہو گئی. وہ جب وہ پاکستان کے راستے میں تھیں اور یہاں پر پہنچنے میں اس کو ابھی تقریباً مہینہ ایک اور لگنا تھا, تو یہاں پر SRO ایشو ہو گیا. جب وہ کاریں یہاں پر لینڈ کی پاکستان میں تو SRO ایگزسٹ کرتا تھا, 50% اس کے اوپر ان سے ڈیوٹی لی گئی. اور جب وہ پاکستان میں آ گئیں, دوسرے لوگوں کو جب پتا چلا کہ جی یہ SRO جو ہے یہ تو 50% صرف اس کے اوپر ڈیوٹی ہے, جب انہوں نے آرڈرز بک کرانے کی کوشش کی تو پتا چلا
کہ ایس آر او واپس لے لیا گیا ہے اور ڈیوٹی واپس 200% پہ کر دی گئی ہے. آپ خود سوچئے یہ جو گرینڈ کرپشنز ہوتی ہیں, یہ جو ایڈمنسٹریٹو اور بیوروکریٹک کرپشنز ہوتی ہیں, یہ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہیں امبیزلمنٹس میں اور مس اپروپریشن میں. پیٹی کرپشن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ریفرز ٹو اسمال ایکٹس اور رینٹ ٹیکنگ ایکشنز بائی سول سرونٹس. آپ پارا اگر اسلام آباد کے آپ رہنے والے ہیں یا کسی بھی فار دیٹ میٹر شہر کے رہنے والے ہیں, آپ اس کی مرکزی مارکیٹ میں چلے جائیے, جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے, جہاں پر فٹ پاتھس بنائے گئے ہیں جو کہ لوگوں کے چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں. وہاں پر ریسٹورینٹس والوں نے اپنی کرسیاں لگائی ہوں گی, سڑکوں کے اوپر لگائی ہوں گی اپنی کرسیاں. جو دکاندار ہیں انہوں نے اپنا سارا سامان اپنی دکان سے نکال کے باہر پورے پیومنٹس کور کیے ہوں گے. ہوتا کیا ہے, وہ میونسپلٹی کا نمائندہ یا سی ڈی اے کا نمائندہ جاتا ہے, وہ ان سے پیسے لیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے, اور پبلک اسی طرح نیوسنس کا شکار رہتی ہے. پبلک ایڈمنسٹریٹرز ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود پبلک who accept bribes for expediting documents or in case of police not charging a suspect. گرافٹنگ بھی اسی رشوت کی ہی ایک فارم ہے. It involves the utilization of public resources to serve individual or private interests. آپ کو پتا ہے ریلوے کی کتنی زیادہ زمین کوڑیوں کے بھاؤ لیز پہ دے دی گئی اور بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح بہت ساری جگہوں پر جو صوبوں سے ریلیٹ کرتی تھی زمین, وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ 50-100 سال کی لیز پر لوگوں کو دے دی گئی. اب خود سوچئے یہ گرافٹنگ ہے یا نہیں ہے. یوز آف ریسورسز, اٹ انوالوز یوز آف ریسورسز, ٹائم اور فیسلٹیز بائی اے اسٹاف ممبر without a transaction with an external member, often used interchangeably with corruption. That is a corruption. Influencing, forcing a decision in one's favor. آپ انفلوئنس کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں, آرڈرز بھی کر سکتے ہیں, چونکہ آپ ویسے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نیچے جو بیوروکریٹ ہے یا سول سرونٹ ہے یا امپلیمنٹر ہے, اس کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی میں اس کے رحم و کرم پر ہوں, تو جو کچھ وہ کہے گا باس وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ تیار رہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے, اور چونکہ آپ خود بھی اس کام میں کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہیں, اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے, سو آپ اگلے کی بات یا اگلے کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. پولیٹیکل لابنگ, سیکریٹو کانٹیکٹس اور سسپیشن آف فیوریٹزم اور انفلوئنس سسپیکٹڈ ٹو بی disproportionate to public interest is considered corruption. Bureaucratic corruption, well, you know what is that. Individuals pay money to get in or get on. Officials give friends and family jobs which they would not otherwise have got. اور ایسا ریمپنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں, بالکل ہوتا ہے, بلکہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. سوسائٹیز کی پہچان یہ ہے کہ کہاں پر یہ چیز کم ہو رہی ہے. جتنی وہ چیز کم ہو رہی ہوگی اتنی وہ سوسائٹی زیادہ اچھی ترقی کر رہی ہوگی, گرو کر رہی ہوگی, اور جتنی یہ ریمپنٹ ہوگی, جتنی یہ زیادہ ہوگی کرپشن, اتنا ظاہر ہے پرابلمس ہوں گی. پولیٹیکل کرپشن بجائے آپ کو میں ڈیفینیشن اور انوالومنٹ کی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا وہ کیا ہے. پولیٹیکل پیٹرنیج کیا ہوتی ہے. گورنمنٹ ریسورسز آر ڈائریکٹڈ ٹو پیٹرنز, کلائنٹس, فیملی, ایتھنک لینڈز آف آفس ہولڈرز. اور اس کی مثال بھی میں اس سے پہلے آپ کو دے چکا ہوں کہ آپ بہت ساری لینڈ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, آپ نے کوڑیوں کے بھاؤ آپ نے دینا شروع کر دی. ہائی لیول کرپشن, مس یوز آف ہائی پبلک آفس, پبلک ریسورسز اور پبلک ریسپانسبلٹی, اینڈ اٹ انوالوز انٹرچینجبلی ود گرینڈ کرپشن اور اینڈیمک کرپشن. بہت بڑے لیول کی کرپشن ظاہر ہے ہائی لیول کرپشن ہم اس کو کہتے ہیں. State capture, private payment to public officials and capture of their area of jurisdiction in order to effect law, rules, decrees, regulations or capture resources, for example, contracts. And it involves firms who need to pay and the public in general
whose interests are sidelined. بہت ساری جگہوں پر بالکل اس طرح ہوتا ہے. آپ کو ایسی پیمنٹس کر دی جاتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ اس ایریا میں قدم نہیں رکھیں گے, آپ اس ایریا کو مین نہیں کریں گے, یہاں پر آپ کی سیکیورٹی فورسز نہیں ہوں گی, یہاں پر آپ پولیس تعینات نہیں کریں گے, یہاں پر آپ کے کسٹمز کے لوگ نہیں آئیں گے, یہاں پر اینٹی کرپشن کے لوگ نہیں آئیں گے, اینڈ سو آن. آپ ایک ایسے سول سرونٹ سے جو کہ who is on the hem of the affairs, who is the in charge of all the affairs, آپ اس کے ساتھ مل کے ایک ایسا وہ کر لیتے ہیں کہ آپ جو مرضی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں, آپ کی طرف کوئی نہیں آتا. اور یوزلی وہ پولیٹیکل پارٹیز, میں نے یوزلی کہا, جو اقتدار میں ہوتی ہیں وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. دو اگر رولز کی بات ہو تو وہ تو جو پارٹی اقتدار میں نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں اس نے بھی کبھی اقتدار میں تو آیا ہی جانا ہے, اور یہ بندہ جس کی بات ہم نہیں مان رہے, اس کی بات اگر نہ مانی تو کل کو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب گھوڑا گھاس کے ساتھ دوستی کر لے گا, جب ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیشینز کے ساتھ دوستیاں کر لے گی, اور پھر دوستیاں ہی رشتہ داریاں بھی کر لے گی, تو کام کیسے چلے گا؟ اسکوائنز آف دی فیملیز, مطلب آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ فلاں فیملی کے اتنے لوگ سول سروسز میں ہیں اور فلاں فیملی کے اتنے لوگ جو ہیں وہ سول سروسز میں ہیں. پولیٹیشینز کے ساتھ آپ نے کنائیو کر لیا, ان کے ساتھ آپ نے رشتہ داریاں بھی قائم کر لیں, ان کے ساتھ آپ نے دوستیاں بھی قائم کر لیں. اب وہ اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں, لیکن مینیپولیشن تو ختم نہیں ہوگی, وہ تو رہے گی, وہ تو اسی طرح ہی چلتی رہے گی. 8 key questions about public corruption. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ questions میں نے ایک یہ 7th کا 2005 کا ایک جرنل آف اکنامک پرسپیکٹوز ہے, اس میں یہ 8 key questions about public corruption تھے. I thought لے لیتا ہوں, آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا تھا واٹ از کرپشن. بجائے اس کے کہ ہم ان کو پہلے دیکھیں کہ یہ 8 questions کیا ہیں, let's move forward and see the 8 questions. What is corruption? Not just the misuse of public office for private gains. Corruption is also an outcome, a reflection of a country's legal, economic, cultural and political institutions. Corruption can be a response to either beneficial or harmful rules. دونوں وجہ سے ہو سکتی ہے. ہارمفل رولز کی وجہ سے بھی آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور جہاں پر آپ کو بینیفٹ ہو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچانے کا, جہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ اتنے لوز قسم کے رولز بنائے گئے ہیں کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں میں بات آ گئی, پچھلے دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسکیم اناؤنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ انویسٹ کریں, آپ یونٹس لگائیں, 2.5 کروڑ روپے تک کے یونٹ پر کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لے کر آئیں. اب اگر ہماری گورنمنٹ خود رولز کو اس طرح لیوک وارم کر دے, اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دے بلیک منی کو, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ لوگ آٹومیٹکلی اس میں انڈلج کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ بھی جن کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور وہ لوگ بھی جن کو پتا ہے کہ یار اگر ہم نہ اس میں شامل ہوئے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, لوگ آگے نکل جائیں گے, اور اس طرح آپ کا کرپشن کا انڈیکس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو گورنمنٹ کو خود اس بات پر خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی نئی پالیسی دے رہے ہیں وہ پالیسی جو ہے وہ ایک جسٹ پالیسی ہونی چاہیے. Some activities will hover on a legal borderline. For example, legal payments that involve lobbying, campaign contributions or gifts can seem quite close to illegal payments that constitute bribery, or legal offers of post-retirement jobs in private sector firms to officials and politicians assigned to regulate these same firms can seem quite close to illegal kickbacks. آپ دیکھیے بہت ساری جگہوں پر, بیریا ٹاؤن میں آپ کو بھی پتا کیجیے گا کہ بیریا ٹاؤن میں
کون کون سے لوگ کس کس بیوروکریسی سے وہاں پر کام کر رہے ہیں. جو ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہونے کے بعد بیریا ٹاؤن انہوں نے ہائر کر لیا. دیر آر سو مینی پرائیویٹ کمپنیز جہاں پر آپ کی ملٹری سے اور آپ کی بیوروکریسی سے ریٹائر ہونے کے بعد لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پر رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے. They have connections and they can use their connections for some benefits for the organization in which they are working or the organization which has hired them. یہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک کرپشن کے بارے میں کہ موسٹ کرپٹ اسٹیٹس کون سی ہیں. الحمدللہ ہم پہلی 10 میں نہیں ہیں. صومالیہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے, پھر برما ہے, پھر عراق ہے, پھر ہیتی ہے, افغانستان, سوڈان, گنی, چاڈ, ایکویٹوریل گنی اور کانگو. یہ 2008 کی ایک رپورٹ تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا ہوں. What are the common characteristics of countries with the high corruption? Those with the highest level of corruption are developing or transition countries. یا وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں یا پھر اس سٹیج پر ہیں جہاں پر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کبھی پیچھے ہو جاتی ہیں, کبھی آگے ہو جاتی ہیں. کل میں نے لیٹن امریکہ کی آپ کے ساتھ بات کی تھی. کبھی لیٹن امریکہ بارے میں پتہ کیجیے گا کہ وہاں پر کرپشن کا کیا حال ہے. Many are governed or have recently been governed by socialist governments. And the most corrupt countries have low income levels. Well, یہ کچھ فگرز ہیں جو کہ بہت اتھینٹک اداروں سے لی گئی ہیں. Magnitude of corruption, most studies do not claim to capture all corruption within the program or sectors. Huge variation in corruption ranging from a few percent in the oil for food program that affected Iraq to 80% in the primary education program in Uganda. 2 پروگرامز کا ذکر میں نے یہاں پر کیا ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے آپ نیٹ پر آئل فار فوڈ پروگرام, یہ عراق کا ایک پروگرام تھا اور اس میں بہت زیادہ 260 بلین کے قریب اماؤنٹ جو ہے وہ امبیزلمنٹ کی گئی. اور دوسرا تھا جو یوگینڈا میں ہوا تھا وہ پرائمری ایجوکیشن پروگرام تھا جس کی فنڈنگ یونائٹڈ نیشنز نے اور باقی ملکوں نے مل کے کی تھی اور اس میں بھی کافی زیادہ امبیزلمنٹ ہوئی تھی. اب یہ ایک کوشچن ہے, ابھی تک ہم چونکہ گورننس کی بات کر رہے ہیں تو گورننس کی بات میں یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے. ڈو ہائر ویجز فار بیوروکریٹس ریڈیوس کرپشن؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مے بی, لیکن یہ تجربہ کرنا چاہیے اور تجربہ کرنے کے بعد ظاہر رولز اینڈ ریگولیشن اس قسم کے بنانے چاہیے. جب آپ اتنے زیادہ ویجز دے رہے ہیں, اتنی زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں, تو آپ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیے جس میں ٹرانسپیرنسی آٹومیٹکلی ہوتی چلی جائے. اگر میں نے ایک کانٹریکٹ کسی کو اوارڈ کرنا ہے تو امپلیمنٹیشن کسی اور کے ہاتھ میں ہو, امپلیمنٹیشن کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو ایویلیویشن کسی اور کے ہاتھ میں ہو. ہوتا یہی ہے کہ جب سارے کا سارا ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا آنر میں بن جاتا ہوں. سپوز جو سیکٹری ہے کسی بھی منسٹری کا, جب وہ آن کر لیتا ہے ایز سیکٹری آف دیٹ پرٹیکولر منسٹری اور وہ ہر ایک کو اپنے جو ہے وہ ڈائریکشنز دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر کرپشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک منسٹری جو ہے وہ اس کو بنا رہی ہو, پالیسی بنا رہی ہو, کانٹریکٹ کر رہی ہو, دوسری جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہو, تیسری منسٹری جو ہے اس کو ایویلویٹ کر رہی ہو, دیر آر مور چانسز کہ یہ کرپشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. آج کی جو کیس اسٹڈی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں جلدی سے. یہ شاہین سیبائی, شاید آپ نے نام سنا ہو. شاہین سیبائی صاحب نے 4 نومبر 2010 کو دا نیوز اخبار میں یہ سٹوری چھاپی تھی اور یہ مجھے تھوڑی سی یاد تھی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں کہ اس میں ہوا کیا تھا. ریکوڈیک کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. یہ کویت والی ہم ابھی نہیں کریں گے لیکن ہم ریکوڈیک والی جو ہے
ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بجائے اس کے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے کیونکہ وہ پاکستان سے ریلیٹ کرتی ہے. ہاں جی، اس میں ہوا کیا؟ نومبر 2010 میں یہ جو سٹوری آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ 20 ایک ملک بلکہ 2 ملکوں کے کنسورشیم کے 20 لوگ آ کے پریزیڈنٹ صاحب سے اور انفلوئنشل لوگوں سے ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے کوئی میٹنگز کی، ہفتہ ایک میٹنگز، وہ سیکرٹ میٹنگز چلتی رہیں، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. پتہ چلا وہ ریکوڈیک کے لوگ تھے. ریکوڈیک ایک کمپنی ہے جو کہ ایکسپلوریشن کر رہی ہے، جو مائننگ کر رہی ہے بلوچستان میں. اور اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت رئیسانی صاحب، ڈگری ہوتی ہے فیم والے، رئیسانی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. وہ لوگ ان سے بھی آ کے ملے، اور ملنے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے آ کے زرداری صاحب سے اور ان کی ٹیم کے ساتھ ان لوگوں کی میٹنگز کروائیں. یہ سلسلہ شروع ویسے اس سے پہلے ہو چکا تھا. مشرف کے دور میں جام یوسف علی جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے، وہ ایک دفعہ خفیہ دورے پر چلی اور کینیڈا گئے تھے، اور جا کے اس کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں جا کے رہے تھے، اور وہاں سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے آئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پرابلم ہے جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مائننگ کا کانٹریکٹ دیا گیا کاپر اور گولڈ کا، شوکت ترین صاحب جو کہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہمارے وزیر خزانہ بھی رہے، اور اس کے علاوہ حبیب بینک کے بھی وہ چیف ایگزیکٹو رہے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جس قیمت پر یہ دی گئی ہے $85 بلین پہ دی گئی ہے، یہ سارے کے سارے اس کے رائٹس جو ہیں یہ ریکوڈیک کو دیے گئے ہیں، یہ کم از کم $500 ملین ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف $85 ملین پہ یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا، اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ ٹوٹل 4.5% ہے، سوری وہ 3.5% ہے، اور جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ 4.5% ہے. کمولیٹیولی 8% ہمیں مل رہا ہے اس میں سے، باقی سارے کا سارا باہر جا رہا ہے. اور محتاط اندازے کے مطابق یہ انہوں نے کہا جی کہ جس بیلٹ کے ساتھ افغانستان کے جس بیلٹ کے ساتھ یہ بیلٹ چل رہی ہے اس بیلٹ میں افغانستان کا جو حصہ ہے اس میں لیتھیم کے بے تحاشا ذخائر ہیں. لیتھیم یہ جو جتنی بیٹریز ہیں، لیپ ٹاپ کی بیٹریز ہیں اور موبائل فونز کی بیٹریز ہیں، ان میں لیتھیم استعمال ہوتی ہے، اور یہ اچھی خاصی مہنگی جو ہے دھات ہے. اور ایک دفعہ کسی نے کرزئی سے یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ جو دھات والا جو ایریا ہے اگر آپ اس کو کسی کو دیتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ $1 ٹریلین کے قریب ہوگا. تو اس نے آگے سے کہا یو آر مسٹیکن، دس از مور دین $5 ٹریلین. وہی بیلٹ یہاں پر بھی آ رہی ہے، اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ $500 ملین کا سودا ہونا چاہیے تھا. یہ $85 ملین کا ہوا. اور اس میں مزے کی بات کیا ہوئی، اس میں جب وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ جی یہ $85 ملین کا جو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے ریکوڈک کے ساتھ، تو انہوں نے فوراً کہا یہ $85 ملین نہیں، $85 ملین روپیز کا ہوا ہے. ان دی مین وائل کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، سپریم کورٹ نے سارا کچھ روک دیا. اس کے باوجود ان کو بے تحاشا 2000 ایکڑ لینڈ اس کے بعد ان کو دی گئی. اور اس میں بھی جب چیف منسٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ لینڈ انہیں دی ہے، انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ لینڈ انہیں تو نہیں دی گئی، اور وہ لینڈ انہوں نے ہی لی تھی. آپ امیجن کریں کہ جب اس لیول کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں ہمارا اپنا مورال کہاں جائے گا.
ہم کیا سوچنا شروع کریں گے کہ بلینز آف ڈالرز کے آپ کانٹریکٹس کر رہے ہیں اور ان میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے. کوئی ٹیم آتی ہے آ کے آٹومیٹکلی ایک جب معاہدہ ہو جاتا ہے، مشرف کے دور میں بھی ایسے بے تحاشا معاہدے ہوئے، جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے. ایک آپ افغان وار آن ٹیررزم یا وار آن ٹیررزم کو ہی لے لیجئے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کسی کو اعتماد میں لینا مناسب ہی نہیں سمجھا. بش کا فون آیا، انہوں نے یس سر کر دیا. اور چونکہ یہ عادت ہے ہم لوگوں میں کہ ہم اپنے ڈیسیژنز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے لائق کوئی نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم وہ ڈیسیژنز کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دوسرا ایلیمنٹ وہ کرپشن والا بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ جب میں اکیلا یہ کام کر رہا ہوں گا تو میں اکیلا کھا بھی رہوں گا، اور جب میں لوگوں کو ساتھ لوں گا تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے. بٹ اینی وے بلینز آف ڈالرز کا یہ کیس، اگر آپ کبھی نیٹ پر جائیں تو نیٹ پر آپ کو یہ کیس مل سکتا ہے. آپ شاہین سبائی لکھیں اور نومبر 2010، پرابلی یہ 4 نومبر 2010 کا تھا. تو ہم اس کے بعد ہو سکتا ہے کسی وقت ہم ڈسکشن میں اکٹھے ہوں تو ہم اس کے اوپر کافی زیادہ بات کر سکیں. اس کیس کو ہم کسی ایک سینیریو میں بھی، یہی جو پاکستان کا ریکوڈک کا کیس ہے، اس کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سارے جو ہیں یہ چونکہ یہ عراق سے ریلیٹ کر رہا تھا، آئی تھاٹ کہ اٹس بیٹر ٹو گیو یو این ایگزامپل آف پاکستان رادر دین گیو این ایگزامپل آف عراق. اب جو ریسورسز استعمال ہوئے اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، UN کنونشن اگینسٹ کرپشن، دا نیوز آف نومبر 4 2010 اینڈ دی رائٹنگ آف شاہین سیوائی. آئل فار فوڈ اسکینڈل تھا، ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم نے آج انفارمیشن شیئر نہیں کی. مجھے اس لیکچر کے دوران ہی میرے ذہن میں آیا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں، اٹس بیٹر کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ملک کا ایک ایسا اسکینڈل شیئر کروں جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور اس سے پتہ نہیں کتنے اسکینڈلز آلریڈی ہو چکے ہوں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم گورننس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے تھریش کر سکیں، ان کو کچھ ریکمنڈیشنز بھی آخر میں دے سکیں کہ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.